मैं रशीद बलोच, आप देख रहे हैं दुरून टीवी। हम बात करेंगे आज मौलाना हिदायत रहमान की तहरीक पर, जिन्होंने स्टार्ट लिया था, अब काफ़ी पॉपुलर हुए हैं पूरे पाकिस्तान में सियासी हवाले से। उनके दौरे हैं बलूचिस्तान में, खुशदार गए थे, हब चले गए थे, अब कोयटा आने का उनका शायद इरादा है। कराची भी गए थे और इस्लामाबाद भी गए थे। हमने मुख्तलिफ उनके इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, इस बारे में आप अपनी राय रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर देते रहें ताकि हमें मालूम हो कि हमारे व्यूवर क्या सोचते हैं। मौलाना हिदायत रहमान ने तहरीक का नाम बलूचिस्तान को हक दो के नाम से शुरू कर रखी है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं उन पर संजीदगी से सोचा जाए, उनको हल किया जाए। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो नौजवान नाराज़ हैं, जिन्होंने बगावत की है, पहाड़ों पर हैं, उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ और उनको समझाया जाए। ये बातें उन्होंने की। और इसके साथ ही कराची प्रेस क्लब में जब हमारे दोस्तों ने उनको दावत दी थी तो वहाँ पे भी उन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा बहरहाल बेहतर अंदाज में रखा। कराची के बाद हब आए, हब में भी उन्होंने यकीन माने जो तकरीर की है वो अवाम की ख्वाहिशात पर हाथ रख के उन्होंने बात की है। देखिए ना, हब में फैक्ट्री चल रही है, मुख्तलिफ हमारे जैसे लोगों ने इस पर शायद लिखा हो, धीमी आवाज़ में कुछ बोला हो, लेकिन छोटे मोटे लिखाई से या धीमी आवाज़ में बोलने से मसाइल हल नहीं होते। हब में फैक्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा चैन है और वहाँ पे उमूमन बाहर से लोग आके नौकरियाँ करते हैं। मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े उस तरह मुयस्सर नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए। हालांकि जब एग्रीमेंट होती है तो उसमें कहा जाता है कि वो परसेंटेज रखा जाता है कि कितने परसेंट आपने लोकल लोगों को नौकरियों पे रखना है, कितने परसेंट आपने सूबे के लोगों को नौकरियों पे रखना है और कितने फ़ीसद लोग बाहर से आप लाएंगे। होना ये तो चाहिए था कि जब ऐसे फैक्ट्री जब सालों साल से काम कर रहे हैं तो वो मकामी लोगों को ट्रेन करके वो उनको जॉब प्रोवाइड करते। इससे एक तो ये है कि जो कंपनियों की ट्रांसपोर्टेशन और दीगर इश्यूज़ हैं वो हल होते हैं, क्योंकि मकामी लोग सुबह आके काम करते हैं, शाम को अपने घर चले जाते, एक मसला हल होता। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां चूँकि बाहर सूबे के बाहर के सरमाएदारों के हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि बाहर से लोग लाएँ और ट्रांसपोर्टेशन का उनके लिए ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन जो मकामी लोग हैं उनको उस तरह सहूलियात मुयस्सर नहीं होते या उनको सहूलियात नहीं दी जाती। फैक्ट्रीज़ के जिस तरह के मौलाना साहब ने अपनी स्पीच में कहा, मैं बड़ा गौर से देख रहा था, उन्होंने कहा कि जो फजलात हैं वो फैक्ट्रीज़ के वो आबादी में फेंके जाते हैं, उनकी सफाई सुथराई का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके अलावा 70% जॉब जो बलूचिस्तान के या मकामी लोगों को देने थे उन पर भी अमल दरामद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि बलूचिस्तान हुकूमत को फैक्ट्रियों से कोई टैक्स जनरेट नहीं होता। तमाम टैक्स वो शायद बाहर देते होंगे या इस्तिस्ना उनको हासिल है। बहरहाल ये देखें, वो इश्यूज़ हैं जो बलूचिस्तान के जेन्युइन इश्यूज़ हैं लोगों के, इन पे उन्होंने बात की। ये हब में उन्होंने तकरीर की। आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुशदार में उन्होंने बात की। उन्होंने वही इश्यूज़ पे बात की जो अमूमन नजी महफिलों में लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, जैसे कि एफसी की चेक पोस्टें हैं, दीगर मामलात हैं, सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, जो नजी महफिलों में हम बैठ के बात करते हैं, वो एक प्लेटफार्म के तहत मौलाना हिदायत रहमान बात कर रहे हैं उस पर। यह भी ज़ाहिर है कि अवामी ख्वाहिशात के बिल्कुल ऐन मुताबिक ये बात है, इसलिए लोगों की तरफ से मौलाना को रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, बलूचिस्तान में जो मैं समझता हूँ, हर इलाके में आप जाएंगे बहुत से इश्यूज़ मुश्तरका हैं और बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो एक दूसरे से दूसरे इलाके से थोड़ा मुख्तलिफ हैं। जैसे कि नसीराबाद डिवीज़न आप जाएंगे, वहाँ पे जो नहरी सिस्टम है, वहाँ पे जो एलीट क्लास है, जो बासर लोग हैं, वो गरीबों का पानी हथियाते हैं, उनको बर वक्त पानी नहीं देते। जब पानी ज़्यादा होती है तो वो फिर छोड़ देते हैं गरीबों के ज़मीनों पे। जब पानी कम होती है तो तमाम पानी डाइवर्ट करते हैं अपने ज़मीनों पे। ये नसीराबाद का इशू है। इसी तरह आवारा चागी, इनके इश्यूज़ उमूमन देखें, बहुत से इश्यूज़
ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تمام علاقوں کے ایشوز ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں یا ان کو تھوڑا الگ دیکھا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب نے چونکہ بلوچستان کو حق دو تحریک کے نام سے اپنی موومنٹ شروع کر رکھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہر ضلع میں دھرنا دیا جائے گا۔ میرے خیال میں ہر دھرنے میں دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک منظم تحریک چلانی چاہیے، اس میں نصیر آباد سے لے کر اواران تک، تفتان سے لے کر حب تک ایک منظم طریقے سے ایک موومنٹ چلانی چاہیے۔ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ہمارے ایلیٹ کلاس نے لوگوں کو مسائل کا شکار کر دیا ہے، بہت سے ایشوز حکومت کی جانب سے عدم توجہ کی وجہ سے لوگوں کو درپیش ہیں۔ تو تمام ایشوز کو کولیکٹ کر کے ایک جامع منصوبہ بنایا جائے، ان کی ایک پورا پرپوزل بنایا جائے اور ان پہ بات کی جائے، بجائے یہ کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں الگ دھرنا دیں۔ جیسے کہ مولانا نے کہا کہ ہم ہب میں دھرنا دیں گے، تو دیکھیں ہب میں دھرنا دیں یا گوادر میں دھرنا دیں، اصل مقصد اپنے مطالبات کو منوانا ہوتا ہے۔ اگر آپ منظم طریقے سے تمام ایشوز کو ایک جگہ ایک کاغذ پہ تحریری صورت میں اپنے پاس رکھیں گے اور انہی مطالبات کو لے کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو بہت سے ایشوز آپ اوورآل بلوچستان کے حل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہب کے ایشوز یا مسائل فیکٹریز ہیں، لیکن بلوچستان کے باقی علاقوں میں تو فیکٹریز نہیں ہیں۔ جس طرح نصیر آباد کی میں نے بات کی، وہاں پہ پانی ایشو ہے تو وہ مکران میں نہیں ہے۔ مکران میں بارڈر ایشوز ہے، ٹریڈ ایشو ہے، وہ نصیر آباد اور ہب میں نہیں ہے۔ تو یہ تمام ایشوز کو اکٹھے کر کے دیکھیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت حد سے زیادہ ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں میں مسائل پہ مسائل جمتے رہے، تہ در تہ مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے رہے۔ ابھی ایک پورا ایک موٹا سا ایک تہ بن چکا ہے مسائل کا۔ تو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو عام لوگ ہیں جن کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہوتی، وہ لوگ مولانا کے آسرے پر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا آگے کیا قدم اٹھائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نے جب ایشوز پہ بات کرنا شروع کیا تو پبلک رسپانس بہت زیادہ ہوا۔ اب اس کی تنظیم سازی کرنی چاہیے، مولانا کو ڈسٹرکٹ وائز تنظیم سازی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک شخص ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بار آپ دورہ کریں گے تو اگلے دورے کے لیے آپ کو کم سے کم 5 سے 6 مہینے سال لگیں گے کہ دوبارہ آپ اسی علاقے میں جا کے دورہ کریں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں بچتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مولانا صاحب اپنے تحریک کی باقاعدہ طور پر تنظیم سازی کریں اور ہر علاقے اور ڈسٹرکٹ میں ذمہ داران کو عہدے دیے جائیں اور ان کے ذمہ لگائے جائیں کہ جہاں پہ ایشوز ہوں گے وہ اسی ایشوز بیس پہ اپنے مطالبات کے لیے آواز اٹھانا شروع کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے صرف مولانا پہ کہ وہ ہر جگہ جا کے ایشوز کو ایڈریس کریں اور اسپیچز کریں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو گوادر کا دھرنا ہوا تھا اس میں مولانا صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں کی کہ ہم کن سے انہوں نے مذاکرات کرنے، لیکن آخرکار ان کو صوبائی حکومت کے ذمہ داران سے ہی بات چیت کرنی پڑی۔ تو ایسی بڑی نہیں بات کرنی چاہیے، بات چیت کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس میں ممکن ہے کہ عہدوں کی اور ذمہ داریوں کے اوپر نیچے ہونے کا خیال ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ بلوچستان یا چیف سیکرٹری، ظاہر ہے کہ یہ پورے ایک صوبے کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت پہلے دن سے ہی کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہے۔ آپ جب اوپر کی سطح کی بات کرتے ہیں، جب نیچے کی سطح کی مذاکرات ہو جاتے ہیں تو اس میں سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بہت سارے دوست جب میں مولانا کی بات کرتا ہوں تو مجھے پرسنل میسیجز آتے ہیں اور فون بھی آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ گوادر کا جو دھرنا ہوا تھا اس میں مولانا کو صوبائی حکومت نے ڈاج دے دی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ڈاج دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے شاید مسائل حل ہوئے ہیں، جس طرح کہ مولانا نے کہا کہ چیک پوسٹوں میں کافی کمی آئی ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے، ذرا کہ دھرنے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن
جو اللیگل ٹرالنگ ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج 11 جنوری ہے، تو ایک دن پہلے یعنی 10 جنوری تک کے رات کو جیونی، پسنی، ان علاقوں میں، سمندری علاقوں میں اللیگل ٹرالر مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اس کے باقاعدہ ویڈیوز شیئر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ برحال یہ تمام صورتحال ہے. ابھی مولانا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگ کوئٹہ لائیں گے. اگر یہاں مسائل حل نہیں ہوئے تو 20 لاکھ لوگ وہ اسلام آباد لے کے جائیں گے. دیکھیں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ. 10 لاکھ جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے، ناممکن کی حد تک مشکل کام ہے. لیکن گوادر میں جو دھرنا ہوا تھا اس میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ قریبی لوگ، علاقے کے لوگ تھے. وہ آئے تھے، ان کا کھانا پینا، آنا جانا، وہ اپنا آتے جاتے تھے، کیونکہ جو قریبی علاقے تھے جیسے تربت، پنجگور، خاران، قریبی علاقے کے لوگ آئے، وہاں پہ دھرنا ہوا. پھر رات کو وہ اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے. لیکن کوئٹہ میں بیٹھنا 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ بڑا پرابلم ہے، بڑے مسائل ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کو مولانا صاحب کیسے مینیج کریں گے. ان کے کھانے پینے کا، ظاہر ہے کہ انسانی ضروریات کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے علاوہ بھی، تو وہ کیسے مینیج کریں گے. اس لیے مولانا کو یہ مشورہ ہے کہ دعوے نہ کریں، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. پھر 20 لاکھ لوگوں کا اسلام آباد میں دھرنے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی میرے خیال میں ناممکن حد تک مشکل کام ہے. اسلام آباد جیسے شہر میں اگر آپ عام لوگوں کو لے کے جائیں گے تو آپ کتنے دن تک وہاں دھرنا دے پائیں گے؟ کیونکہ دھرنا جتنا بھی لمبا ہوتا جائے گا انسانی ضروریات اور زیادہ ہوتے جائیں گے اور وسائل کم ہوتے جائیں گے. مثال کے طور پر اگر میں دھرنے میں شامل ہوں، میں نے اپنا بجٹ بنایا ہے 20,000 روپیہ. اگر آپ کا دھرنا طول پکڑتا ہے تو میں وہ 20,000 ایک ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں میرا خرچہ ہے. اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ اس لیے پورا پلاننگ کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھ کر پھر مولانا صاحب کو یہ دعویٰ کر دینا چاہیے. ادروائز دھرنا تو ہو شاید، لیکن وہ دھرنا زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے گا. اگر ایسا ہوا تو یہ جو مومنٹ ہے مولانا کا وہ آہستہ آہستہ خود بخود کمزور ہوتا جائے گا. تو اس کو کمزور ہونے کے بجائے توانائی بخشیں، ہر وہ کام کریں جو وسائل کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہو سکے. آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.